اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب و مقرب بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کی بقا و ارتقاء کے ہر مرحلہ پر اس کے خواص، افعال اور مدت الغرض ہر چیز کو کوئی ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے۔ ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ نفع کے، اور نہ وہ موت کے مالک ہے اور نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افترا ہے جس سے اسے مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بے شک کافر ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگلوں کے افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے سے اسے صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے۔ فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اے حبیب مکرم، ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ بڑی برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالی شان محلات بنا دے، مگر نبوت اور رسالت کے لیے یہ شرائط نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا، اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آتش دوزخ دور کی جگہ سے ہی ان کے سامنے ہوگی، یہ اس کے جوش مارنے اور چنگھاڑنے کی آواز کو سنیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جھکڑے ہوئے یا اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج صرف ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو۔ فرما دیجئے کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے۔ ان کے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر مطلوبہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس دن اللہ انہیں اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے جمع کرے گا، پھر فرمائے گا کیا تم نے ہی میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا، یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بنائیں، چاہ جائے کہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے، لیکن اے مولا تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و اسباب سے اتنا بہرہ مند فرمایا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھی بھول گئے۔ وہ یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ سو اے کافرو، انہوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، بس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی۔ اور سن لو، تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے،
تو پھر ضرور ایمان لے آتے۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے چندہ خوشی کی بات نہ ہوگی، بلکہ وہ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لیتی، یا فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر داخلہ جنت قطعاً ممنوع ہے۔ اور پھر ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو بعزم خریش انہوں نے زندگی میں کیے تھے، تو ہم انہیں بکھرا ہوا غبارہ بنا دیں گے۔ اس دن اہل جنت کی قیامگاہ بھی بہتر ہوگی اور آرامگاہ بھی خوب تر، جہاں وہ حساب و کتاب کی دوپہر کے بعد جا کر قیلولہ کریں گے۔ اور اس دن آسمان پھٹ کر بادل کی طرح دھوئیں میں بدل جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ اس دن ہر ظالم غصہ و حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم 4 لوگوں میں سے ان کے دشمن بنائے تھے جو ان کی پیغمبرانہ مشن کی مخالفت کرتے، اور اس طرح حق و باطل قوتوں کے درمیان تضاد پیدا ہوتا جس سے انقلاب کے لیے سازگار فضا تیار ہو جاتی تھی۔ اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار یکجا کر کے کیوں نہیں اتارا گیا؟ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر کر پڑھا ہے تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے۔ اور یہ کفار آپ کے پاس کوئی ایسی مثال، سوال اور اعتراض کے طور پر نہیں لاتے، مگر ہم آپ کے پاس اس کے جواب میں حق اور اس سے بہتر وضاحت کا بیان لے آتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یہی لوگ ہیں جو ٹھکانے کے لحاظ سے نہایت برے اور راستے سے بھی بہت بہکے ہوئے ہیں۔